سپریم کورٹ کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ میں نے گاڑی کھڑی کی، یہ شخص پیچھے سے آیا، اپنی موٹر سائیکل انہوں نے کھڑی کی اور وہاں سے گالیاں دینے کے بعد گاڑی اپنی بائک آگے لے آیا اور یوں اس نے پولیس والوں کو بلایا اور ان کو کہا جی کہ میں بھی آپ کا پیٹی بند ہوں، اور ساتھ میں گالیوں کی بوچھاڑ کی۔ میرے جونیئر ان سے گوتم گوتا ہوئے ہائی کورٹ سے سیدھا اس راستے سے اندر داخل ہوتا ہے جس راستے میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے شناختی کارڈ جمع کرنا ہے یا سروس کارڈ جمع کرنا ہے، ان کو کارڈ جاری ہونا تھا۔ یہ سیدھا بلا روکے یہ آ جاتا ہے میری گاڑی کے پیچھے۔ اس کو میرا تعاقب دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ ایف آئی آر میں لکھتا ہے کہ جی اس پر گاڑی چڑھائی گئی، تو گاڑی چڑھائی جانے کا جو یہ جھوٹ ہے، یہ وہی افنان اللہ کی ایف آئی آر کی طرح جھوٹ گڑا گیا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی۔ پاکستان میں آج کل پولیس کا کام جو ہے وہ جھوٹی ایف آئی آرز کرنے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کو مقدمات میں ملوث کرنا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے یہ بعد میں گڑ لیتا ہے کہ جی اس پر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی گئی جس سے یہ بچ گیا۔ اب کسی شخص کو کیونکہ اقدام قتل کی ایف آئی آر ہیں تو کسی شخص کو قتل کرنے کے لیے قانون کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے پیچھے کوئی موٹیو ہونا چاہیے، کوئی مینزریہ ہونا چاہیے۔ تو یہ حضرت ایف آئی آر میں تو اس کا ذکر نہیں کیا کہ بھئی اس کے پیچھے کیا مینزریہ ہیں، کیا موٹیو ہیں، محرک کیا ہیں۔ پھر جو ہے یہ وضاحت دے ہی نہیں سکتا ہے کہ کس طرح گالیاں نکالتا ہوا، دھمکیاں دیتا ہوا یہ مسلح، کیونکہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جب زمین پہ گرا تھا تو اس کے پاس پستول تھی، جس کا بعد میں مجھے میرے لوگوں نے بتایا اور ہم اس وقت اس سے چھین لیتے اگر مجھے علم ہوتا۔ مسلح یہ سپریم کورٹ میں اندر گھستا ہے، پولیس والے کیوں اس کو روکتے نہیں ہیں؟ پولیس والے جو ہیں اس کی انٹری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کو کارڈ کیوں نہیں جاری کرتے ہیں؟ پھر یہ جب وہاں پہ پہنچتا ہے، کیمرے میں نظر آ رہا ہے میری گاڑی کے آگے بائک کھڑی کرتے ہی ساتھ میں للکارے مارتا ہے، پولیس والوں کو بلاتا ہے، پھر اس کی گالیاں اس ویڈیو میں سنی جا سکتی ہے۔ تو یہ گالیاں نکالتے ہیں، کس طرح ایک سپاہی کی اتنی اوقات ہو سکتی ہیں، اس کی اتنی حیثیت ہو سکتی ہے کہ کسی سپریم کورٹ کے وکیل کے پیچھے اندر سپریم کورٹ میں گھس کے اس طرح کا ارتکاب کریں، اس طرح جرم کریں۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، بات آگے یہ چلتی ہے کہ اچانک کوئی پراسرار ویڈیو میکر، ویڈیو بنانے والا اس 35-40 سیکنڈ کی وقوعے کے لیے اس کا کیمرہ تیار رہتا ہے اور وہ ویڈیو بھی بن جاتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ لوگ اندر اور باہر، آگے ویڈیو والے کا وہاں پہ موجود ہونا، اور وہ ویڈیو والا ابھی تک سامنے ہی نہیں آیا ہے کہ وہ کون شخص تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت ویڈیو بنانے والے کو وہاں پہ کڑا کیا گیا تھا۔ منصوبہ بندی کے تحت بقایا پولیس والے آئے جنہوں نے اس کے ساتھ مل کے میرے جو گارڈز تھے یا جو میرے جونیئر تھے ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری منصوبہ بندی صرف اس ایف آئی آر کو درج کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ یہ شخص مسلح آیا تھا اور اس حوالے سے پولیس کا یہ فرض تھا کہ اس شخص کو گرفتار کرتے۔ الٹا چور ڈانٹے کوتوال کو یہ جاتا ہے تانا سیکریٹریٹ اور وہاں سے پرچہ برآمد ہوتا ہے فوراً۔ ہم یہاں پہ ایسے پرچے کروانے کے لیے 1 مہینہ لگ جاتا ہے، 22 کرتے ہیں، پرچے درج نہیں ہوتے۔ ان حضرت کا پرچہ 506، 324، 352 کے تحت درج ہوتا ہے، اور 352 یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا سٹیج اس ایف آئی آر کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور اس ایف آئی آر کے آرکیٹیکٹ، اس پورے ڈرامے کے تخلیق کار وہ آئی جی اسلام آباد ہیں، جس کے خلاف میں متعدد کیسز میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور لیڈر کا جینا دو بر کیا ہوا ہے۔ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اس کی پولیس کی وساطت سے اٹھایا نہ گیا ہو۔ اسلام آباد میں کتنے پی ٹی آئی کے ورکرز اٹھائے گئے۔ اس نے شہریار افریدی کو اغوا کیا اپنے گھر سے رات کے کوئی 1
बजे से ऊपर इन्होंने राम तरक्की के भाई के घर पे डाका डाला, वहां पे सेफ काटा, 40 लाख रुपए और 15 तोले सोना ले गया, जिसके हवाले से आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मेरी दरखास्त पे पर्चे का हुक्म किया, जिसके खिलाफ ये अपील में गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो ज़ेर समात हैं। फिर बहुत सारे मुतअद्दिद केसेस में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से इनके खिलाफ केसेस किए जो अभी भी ज़ेर समात हैं, जिसमें से एक केस में डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी इस्लामाबाद के खिलाफ तमीनी अदालत के नोटिस जारी हो चुके हैं। तो लिहाजा इन्होंने पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बंदा है। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लेटर जारी किए हैं कि जी उन पे 2 जहाज पूल गिराएंगे और तमाम सरकारी ऑफिशियल्स जो हैं वो इस कोशिश में सरगर्दा हैं कि नवाज शरीफ की आमद और मीनार पाकिस्तान पे PMLN के जलसे को कामयाब करने के लिए किस तरीके से जो हैं गाड़ियां अरेंज करके लोगों को पंडाल तक पहुंचाया जाए। तो लिहाजा उनकी जब लंदन से रवानगी होती है तो नज़र आता है कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो हैं वो उनके हमरकाब हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी भी मुजरिम इश्तिहारी को इस तरह लंदन से रवानगी के वक्त कोई ऑफिशियल प्रोटोकॉल नहीं मिला है। अब आने से कबल ही मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनके प्राइम मिनिस्टर के इश्तिहार चल रहे हैं और ये भी कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के लिए उसकी खिलाफ वर्जी है। लगता ये है और बावर कराया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के सफ़ेद व स्याह के मालिक बन चुके हैं और ये तमाम कोशिशें, तमाम इम्प्रेशंस होने वाले इलेक्शन को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनने नहीं दे रहे हैं। चेयरमैन PTI जो हैं उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी गिरफ्तारी से कबल मुतअद्दिद दफ़ा वीडियो पैगामात में कहा था कि ये शराइत तय पाई गई हैं कि जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो मुझे जेल में कैद किया जा चुका होगा, जब वो आएंगे तो उनके केसेस के लिए राह हमवार हो चुकी होगी। राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि उनको गारंटीज दी गई हैं। तो लिहाजा अदलिया से, खसूसन सुपीरियर अदलिया से मैं 10 बस्ता इल्तिमास करता हूँ कि निज़ामी इंसाफ में वकला भी स्टेक होल्डर्स हैं और अगर अदालतों के इम्पार्शियलिटी पे कोई सवाल उठता है या लोगों का फेथ जो है या उनका अकीदा निज़ाम इंसाफ पे कमज़ोर होता है तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वकला भी मुतासर होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी अदालत आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस नज़र से न देखा जाए कि गोया इतनी बड़ी अदालत जो है वो किसी शख्स को कानून से मावरा कोई ट्रीटमेंट दे रही है।